صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ چند صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشرکین کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وادی نخلا مکہ اور طائف کے درمیان وہاں پہ ان کا ذرا جائزہ لو جا کر اور ہمیں بتانا۔ تو مشرکین کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ جھڑپ ہو گئی اور ان کا ایک شخص جو ہے وہ مارا گیا، اور یہ تاریخ رجب کی بنتی تھی پہلی 29 پہ چاند نظر آ چکا تھا رجب کا، اور صحابہ یہ سمجھے کہ جمادی الاخری ہے، جمادی الثانیہ ہے اور رجب نہیں ہے۔ تو پھر مشرکین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ حرمت والے مہینوں کا بھی مسلمان خیال نہیں کرتے۔ تو اس لیے سوال یہ کیا گیا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جائز ہے؟ تو حرمت والے مہینوں میں قتال کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ از خود ابتدا نہ کی جائے، اور اگر کفار مشرکین پہل کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر کارروائی کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا کلام تو ہے ہی پیارا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ تو ہے ہی معجزہ۔ یہاں پہ جو انداز اختیار فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا کہ تم صحابہ پہ اعتراض کر رہے، تم اپنے کرتوت تو دیکھو۔ تم صحابہ سے تو بھول چوک ہو گئی نا، صحابہ کو تو پتہ نہیں چلا کہ مہینہ رجب کا شروع ہو گیا ہے، لیکن تم جو کرتے ہو اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے ان کی زیادتیاں اور ان کے فتنے اللہ نے گنوائے۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں کیا ان میں قتال کرنا جائز ہے، ان میں قتال کا حکم کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں قتال کرنا کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہ ان مہینوں میں قتال از خود شروع کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ صحابہ سے تو بھول چک ہو گئی نا، اب تم صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہو۔ فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ پاک کے اللہ کا کفر کرنا، یعنی اللہ کی صفات کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ ایمان نہ لانا یہ کفر ہے۔ فرمایا والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مسجد حرام سے روکا گیا، صحابہ کو روکا گیا۔ فرمایا یہ جو کام ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو، ایمان والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تم تو ان کے گناہ کی بات کر رہے ہو، ان سے تو بھول ہو گئی ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا، لیکن جو تم کرتے ہو جان بوجھ کے جو گناہ کرتے ہو یہ بڑے گناہ ہیں۔ والفتنہ،
فرمایا کہ یہ تمہارے جو فتنے ہیں نا، فتنہ جو بپا کرتے ہو، ایمان والوں کو قتل کرنا، ایمان والوں کے پیچھے پڑے رہنا، یہ سارے جو تمہارے فتنے، فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ جو قتل ہو گیا ہے فتنہ اس سے بہت بڑا ہے۔ قتل ہو گیا، لیکن جو تم کرتے ہو تمہارے جو فتنے یہ بہت بڑے ہیں، بہت بھاری ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، تو تمہیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی ہے، اس انداز سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک بندہ جو ہے نا خواہ چڑھائی کر رہا ہے، آپ کے اوپر خواہ چڑھائی کر رہا ہے، اور اس کا پھر جواب دینے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس پر پھر جو ہے نا اس کو یاد دلانا کہ تمہارے اپنے کرتوت کیسے ہیں، اس کو یہ یاد دلانا کہ تم یہ لغزش تو ہو گئی، چلو ہو گئی، اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو تم کر رہے وہ کیا ہے، تو پہلے اپنے اعمال کو تو دیکھو۔ خواہ کسی پہ اس طرح سے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ تو چونکہ ان کا مقصد یہ تھا خواہ پہ مسلمانوں پہ خواہ کے اعتراضات کرنا مقصد تھا، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اور پھر فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا یہ ہمیشہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کے بس میں ہو تو یہ آپ کو مرتد کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں، یہ کافروں کی اصل جو تمنا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، اور مرتد ہو جانا، ایک پہلے کافر ہے اور ایک پھر مرتد ہو گیا، تو مرتد ہو جانا یہ کفر سے بھی بڑا ہے، کفر سے بھی بڑا جرم ہے۔ پہلے ایک کافر ہے اس کا جرم ہے، لیکن جو مرتد ہو جائے اس کا جرم ڈبل ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو دیکھا ہے، اس نے اسلام کو سمجھا ہے، یہ اسلام میں آیا ہے اور پھر یہ مرتد ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، جو بندہ مرتد ہو جائے گا منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، دین اسلام سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور اس کی اگر موت اسی حالت میں موت ہوتی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہو گیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو رہی ہے، کیونکہ مرتد کو یہ سزا دی جائے گی کہ اسے کہا جائے گا کہ اسلام قبول کرو، اور اسلام اسے پیش کیا جائے گا، 3 دن اسے قید رکھا جائے گا مرد ہے تو، اور پھر اگر وہ 3 دن میں اسلام پہ واپس نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے حبس دوام میں رکھا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے نا تا حیات قید، ساری زندگی یہ قید میں رہے گی۔ اگر اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری زندگی قید میں رہے گی، چونکہ یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، اسلام کی توہین کی ہے اسلام کی، اس لیے۔ اور اگر ایک بندہ فرمایا وَهُوَ كَافِرٌ، کفر کی حالت میں مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے سارے اعمال ضائع چلے گئے دنیا و آخرت میں، یعنی جب وہ مسلمان ہوا کچھ نیکیاں اس نے اس وقت کی تھی، اور اگر وہ مسلمان ہوا، جب مسلمان ہوا یا پہلے سے مسلمان تھا، پہلے سے مسلمان تھا یا مسلمان ہوا اور پھر مرتد ہو گیا، اب اس نے حج بھی مثلا حج کیا ہوا تھا، فرض حج اس نے کیا ہوا تھا، باقی بڑے اعمال اس نے کیے ہوئے تھے، تو یہ سارے کے سارے حابطت اعمالہم، سارے کے سارے اعمال اس کے بالکل ختم ہو گئے، حابطت بالکل چٹ ہو گئے۔ اور اگر بالفرض یہ جو مرتد ہوا ہے، یہ اس پر اسلام پیش کیا گیا، اس کو سمجھایا گیا 3 دن میں، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے جو اشکالات ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں، اب یہ مسلمان ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ حج جو ہے نا دوبارہ کرے گا، اس پر حج، وہ پہلا حج اس کا باطل ہو گیا ہے۔ ارتداد اور مرتد ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اب یہ پھر سے حج کرے گا، حج اس پہ لوٹ آیا فریضہ۔ تو فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ،
اور ویسے بھی جو کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے